میرا جی، شاہد احمد دہلوی۔ دلی اور لاہور ہمارے لیے گھر آنگن تھا۔ جب جی چاہا منہ اٹھایا اور چل پڑے۔ کھانے وانے سے فارغ ہو کر رات کو فرنٹیئر میل میں سوار ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ گاڑی لاہور پر کھڑی ہے۔ سال میں کئی پھیرے لاہور کے ہو جاتے تھے۔ لاہور ادیبوں کی منڈی تھا۔ سر سید نے انہیں زندہ دلانے پنجاب کہا، اور واقعی یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس خطے میں زندگی ابلتی ہے اور گنگناتی گاتی پھرتی ہے۔ کتنا خلوص تھا یہاں کے لوگوں میں اور کتنی محبت۔ ٹوٹ کر ملتے، ہاتھوں ہاتھ لیتے اور سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ ان میں تیر میر نہیں آئی تھی۔ ادیب اور شاعر نرے ادیب اور شاعر ہی تھے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ آرٹسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی تصدیق لاہور ہی میں ہوتی تھی، اور سچ بھی ہے۔ آرٹسٹ کا مذہب تو آرٹ ہی ہوتا ہے۔ اب کی مجھے خبر نہیں، یہ کوئی 17-18 سال ادھر کی باتیں ہیں۔ اب تو زمین آسمان ہی بدل گئے، تو بھلا ادب و شعر کی قدریں کیوں نہ بدلی ہوں گی۔ خیر، کچھ ہوگا، یہ وقت اس بحث میں پڑنے کا نہیں۔ ہاں تو اچھے وقت تھے، اچھے لوگ تھے، ان سے مل کر جی خوش ہوتا تھا۔ ایک بار ملے، دوبارہ ملنے کی ہوس، اور سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض کے ساتھ برسوں یکجائی رہی اور جی نہیں بھرا، بلکہ ان سے بے ملے چین نہیں پڑتا تھا۔ بے غرض ملتے، جی کھول کر ملتے۔ اعلیٰ طبیعتیں تھیں، بعض دفعہ بڑی ناگوار باتیں بھی ہو جاتیں، مگر کیا مجال جو آنکھ پر ذرا بھی میل آ جائے۔ تم نے ہمیں کہہ لیا، ہم نے تمہیں کہہ لیا، اے لو دل صاف ہو گئے۔ اچھے لوگوں میں یہی ہوتا ہے۔ زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا۔ جب تک بندھن بندھا ہوا ہے بندھا ہوا ہے، جب ٹوٹا ساری تیلیاں بکھر گئیں، جو دم گزر جائے غنیمت ہے۔ اب وہ دن جب بھی یاد آتے ہیں تو دل پر سانپ سا لوٹ جاتا ہے۔ یہی کیا کم عذاب تھا کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اب ان کی سناونی سننے کو کہاں سے پتھر کا دل لاؤں۔ بوڑھے مرے، انہیں تو مرنا ہی تھا۔ میر ناصر علی مرے، ناصر نذیر فراق مرے، میر باقر علی داستان گو مرے، علامہ راشد الخیری مرے، مولانا عنایت اللہ مرے۔ کس کس کو گناؤں، ایک ہو تو بتاؤں۔ انہوں نے اچھی گزاری اور عمر طبعی کو پہنچ کر مرے، مگر جوانوں کا مرنا قیامت ہے۔ البیلا رفیعی، ہنسمکھ چغتائی، عجوبہ افسانہ نگار رفیق حسین، اب آخر میں رومانی اختر، اور اب پراسرار میرا جی۔ ہائے کیسا کڑیل جوان تھا، کیسے لوٹ گیا۔ ہو نہ ہو اسے تو زمانے کی نظر کھا گئی۔ گر پیر 90 سالہ بمیرد عجب نیست، این ماتم سخت است کہ گویند جواں مرد۔ بمبئی سے خبر آئی ہے کہ میرا جی کسی ہسپتال میں مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے کسی کی موت، ماں باپ بھائی بہن دوست احباب سب کے ہوتے ساتے پردیس میں بے کسی کی موت۔ آسمارا حق بود گر خوں ببارو بر زمین۔ لیکن نہیں، میں تو جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تعجب ہوتا، جو یوں نہ ہوتا تو میرا جی کی عظمت میں فرق آ جاتا۔ اس کی عظیم شخصیت کا ایسا ہی عبرتناک انجام ہونا چاہیے تھا۔ عبرتناک اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ زمانے کی یہی ریت ہے۔ رونا اس کا ہے کہ وہ عظیم شاعر، وہ عظیم نثار، وہ عظیم حسن کار اب ہم میں نہیں ہے۔ اب وہ وہاں ہے جہاں ہماری آرزوئیں رہتی ہیں۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ موت نے اسے کس قدر پیارا بنا دیا۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ سن تو ٹھیک یاد نہیں، ہاں 15-16 سال ادھر کی بات ہے۔ میں حسب معمول لاہور گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نئے رنگ خیال گر رہا تھا اور ادبی دنیا ابھر رہا تھا۔ کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی خوب لکھ رہے تھے۔ صلاح الدین احمد اور میرا جی کی ادارت میں ادبی دنیا اس نفاست سے نکل رہا تھا کہ دیکھنے دکھانے کی چیز ہوتا تھا۔ میرا جی کی شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، مگر ایک عجوبہ چیز سمجھ کر اسے پڑھ ضرور لیتا تھا۔ اسے سمجھنے کی اہلیت نہ تو اس وقت تھی اور نہ اب ہے۔ اس کے مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل مصرے خواہ مخواہ جاذب نظر ہوتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا مصرع ایک لفظ کا اور بڑے سے بڑا مصرع اتنا کہ ادبی دنیا کے جہازی سائز کی ایک پوری صدر سے نکل کر دوسری صدر کا بھی آدھا پونا حصہ دبا لیتا تھا۔ خیر تو مطلب تو خاک سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ البتہ میرا جی کی نظم میں وہی کشش تھی جو ایک مہمے میں ہوتی ہے، مگر ان کی نثر میں بلا کی دلکشی ہوتی تھی۔ مشرق کے شاعروں اور مغرب کے شاعروں پر انہوں نے سلسلے وار کئی مضامین لکھے تھے، اور سب کے سب ایک سے بڑھ چڑھ کر۔ اس کے علاوہ ادبی جائزے میں
جس دقت نظر سے میرا جی کام لیتے، بہت کم سخن فہم اس حد کو پہنچتے۔ ہاں تو میں لاہور گیا تو مال روڈ پر ادبی دنیا کے دفتر بھی گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو صلاح الدین احمد نظر نہیں آئے۔ سامنے ایک عجیب وضع کا انسان بیٹھا تھا، زلفیں چھوٹی ہوئی، کھلی پیشانی، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، موزوں دہانہ، کترواں مونچھیں، منڈی ہوئی داڑھی، تھوڑی سے عزم ٹپکتا تھا، نظریں بنفشی شعاعوں کی طرح آر پار ہو جانے والی۔ خاصی اچھی صورت شکل تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ موانست کے بجائے رمیدگی کا احساس ہوا۔ گرمیوں میں گرم کوٹ، خیال آیا کہ شاید گرم چائے کی طرح گرم کوٹ بھی گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہوگا۔ دل نے کہا کہ ہو نہ ہو میرا جی ہو۔ یہ تو اس شخص کی شاعری ہی سے ظاہر تھا کہ غیر معمولی انسان ہوگا۔ پوچھا، صلاح الدین صاحب کہاں ہیں؟ بولے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ پوچھا، آپ میرا جی ہیں؟ بولے، جی ہاں۔ میں نے اپنا نام بتایا، تپاک سے ملے۔ کچھ دیر ان سے رسمی باتیں ہوئیں۔ ان کے بولنے کا انداز ایسے تھا جیسے خفا ہو رہے ہوں۔ نپے تلے فقرے ایک خاص لہجے میں بولتے اور چپکے ہو جاتے۔ زیادہ بات کرنے کے وہ قائل نہ تھے اور نہ انہیں تکلف کی گفتگو آتی تھی۔ پہلا اثر یہ ہوا کہ یہ شخص عقل کھرا ہے۔ مختصر سی بات چیت کے بعد اجازت چاہی، باہر نکلے تو میرے ساتھی نے کہا، ارے میاں یہ تو ڈاکو معلوم ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی خون کیا ہے۔ دیکھا نہیں تم نے اس کی آنکھیں کیسی تھیں؟ میں نے کہا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، مگر آدمی اپنی وضع کا ایک ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، اب کہ دلی میں۔ ریڈیو پر وہ تقریر کرنے آئے تھے۔ مجھ سے ملنے میرے گھر آئے، جب گئے تو بہت کچھ پہلا اثر زائل کر گئے۔ آدمی تو برا نہیں ہے، دماغ چوٹا بھی نہیں ہے، ورنہ ملنے کیوں آتا؟ پھر ایک دفعہ آئے اور بولے، ریڈیو میں ملازمت کے لیے بلایا ہے۔ مجھے کچھ تعجب سا ہوا کہ یہ شخص ریڈیو میں کیا کرے گا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ گیت لکھیں گے اور نثر کی چیزیں بھی۔ تنخواہ 150 ملے گی۔ میں نے کہا، تنخواہ کم ہے، ادبی دنیا میں آپ کو کیا ملتا تھا؟ بولے، 30 روپے۔ میں نے حیرت سے کہا، بس؟ کہنے لگے، مولانا سے دوستانہ تعلقات تھے۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، حسابیں دوستاں در دل۔ معلوم ہوا کہ بیوی بچے تو ہیں نہیں، کیونکہ شادی ہی نہیں کی۔ اپنے خرچے بھر کو 150 روپے بہت تھے۔ چنانچہ میرا جی ریڈیو میں نوکر ہو گئے اور ان سے اکثر ملاقات ہونے لگی اور ان کی نظمیں اور مضامین ساقی میں چھپنے لگے۔ ریڈیو میں اس وقت اچھے اچھے ادیب اور شاعر جمع ہو گئے تھے۔ نون میم راشد، کرشن چندر منٹو، چراغ حسن حسرت، اپیندر ناتھ اشک، انصار ناصری، میرا جی، اختر الایمان وغیرہ سب خوب لکھ رہے تھے اور دلی ریڈیو کا طوطی بول رہا تھا۔ راشد صاحب کے مشورے سے میرا جی نے 2-1 سوٹ بھی سلوائے تھے، مگر انہیں کپڑے پہننے کا کبھی سلیقہ نہ آیا۔ عجیب اولو اولو معلوم ہوتے تھے، مارے باندھے سے کہیں کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ کچھ مدت بعد میرا جی پھر اپنی پرانی دھج پر آ گئے۔ نہایت موٹے اور بھدے پٹوں کا اچکن نما کوٹ اور اسی کا پتلون۔ جاڑا گرمی سب میں یہی گرم لباس چلتا تھا۔ ریڈیو کے مسودات لکھنے میں میرا جی کو کافی مہارت ہو گئی تھی اور حسب ضرورت بے تکلف لکھ لیتے تھے۔ گیت ریڈیو ہی میں آ کر لکھے اور اتنے کہ ان کا مجموعہ گیت ہی گیت کے نام سے شائع ہوا۔ نثر میں بھی صاحب طرز تھے، انداز فکر فلسفیانہ اور طرز بیان انشا پردازانہ تھا۔ نظمیں جب کہنے پر آتے تھے تو کئی کہہ لیتے تھے، مگر خدا جانے کب کہتے تھے اور کس کیفیت میں کہتے تھے۔ چند نظمیں خود ان سے سمجھیں تو سمجھ میں آئیں اور بعض خود ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں۔ غزلیں بھی کہی ہیں اور بہت ستھری۔ فی البدیہہ بھی کہتے تھے۔ اشعار کے معاملے میں میرا حافظہ کمزور ہے، صرف ایک مصرع ان کا چپک کر رہ گیا، وہ بھی اپنے عجب کی وجہ سے، اور کچھ نہیں تو اس سے ان کی حاضر دماغی اور قادر الکلامی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ ہم چند دوست چائے پینے کسی ہوٹل میں داخل ہوئے۔ ایک صاحب نے چائے پینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اتنی تو گرمی پڑ رہی ہے۔ دوسرے صاحب بولے، گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ پھر چائے والے مقولوں پر بات چل نکلی۔ کسی نے کہا، اگر اشعار میں مقولے باندھے جائیں تو بہتر۔ دوسرے بولے، اشعار میں بھی ہیں، مثلاً 1 پیسہ ماں سے لو، اتنی چائے باپ کو دو، یا یہ شخص اور اس کا بھائی پیتے ہیں روزانہ چائے۔ بھائی کے قافیے چائے پر سب سر دھننے لگے۔ پھر کسی نے کہا، گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے بھی دراصل چائے والوں کا مصرع ہی ہوگا۔ کسی نے کہا، یہ تو مصرع کسی طرح بن ہی نہیں سکتا۔ میرا جی اب تک چپ کے بیٹھے تھے، بولے، مصرع تو بن سکتا ہے، گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈ پہنچاتی ہے، ڈک۔ اس پر خوب قہقہا پڑا۔ واقعی نہ تو کوئی لفظ بڑھا اور نہ گھٹا،
हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा आ गया। मीरा जी मुशायरों और मजलिसों में नहीं जाते थे। यूं भी वो बहुत कम आमेज थे और बड़े आदमियों से मिलना तो आर समझते थे। बड़े आदमियों के बड़ेपन के वो कभी कायल नहीं हुए और किसी से मरूब होना तो वो जानते ही नहीं थे। अफसरों के बारे में वो कहते थे कि ये दफ्तर में तो अफसर होते ही हैं, दफ्तर के बाहर भी अफसर ही बने रहना चाहते हैं। दफ्तर के होटल तक में उनकी कुर्सियां मखसूस हैं। बुखारी की कुर्सी पर बैठना सूए अदब है। अदबी मजलिसों में सदर मकाम उनके लिए खाली रखे जाते हैं। अफसर हर जगह अफसर बना रहता है, आदमी कभी नहीं बनता। मीरा जी का मुताल्ला बहुत वसी था। सुना है कि लाहौर की दयाल सिंह लाइब्रेरी वो चाट चुके थे। दिल्ली आकर उनके मुताल्ले का शौक़ गर्क़े में नाब हो गया था। नस्र की किताबों में अल्फ़ लैला के आशिक़ थे। उर्दू सही बोलते थे और सही लिखते थे। गलती की पच कभी न करते थे। अरूज से खूब वाकिफ़ थे और जुमला असनाफ़ शेर पर हावी। एक दफ़ा एक स्टेशन डायरेक्टर ने उनके किसी मिसरे पर एतराज़ किया कि नामौजू है। उसे तो तख्ती करके बता दिया कि नामौजू नहीं है। बाहर निकलकर कई दिन तक उसे गालियां देते रहे कि यह अपने आप को अफसर तो समझता ही है, शायर भी समझने लगा। मीरा जी में चापलूसी की आदत बिल्कुल नहीं थी और अफसरों का आगा तागा लेना भी वो सख्त मायूब समझते थे। अफसरों में राशिद के बहुत गिरवीदा और मद्दाह थे, या फिर महमूद निज़ामी के। राशिद ने मीरा जी को बहुत निभाया, उस वक्त भी जबकि मुझ समेत सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। शराब की लत खुदा जाने मीरा जी को कहाँ से लगी। जब लाहौर में उन्हें 30 रुपये मिलते थे तब भी वो पीते थे, और जब दिल्ली आए और 5 गुनी तनख्वाह मिली तो और ज़्यादा पीने लगे। पहले रात को पीते थे, फिर दिन को भी पीने लगे, फिर हर वक्त पीने लगे। सोडा या पानी मिलाने की ज़रूरत भी नहीं रही थी। यूं ही बोतल से मुंह लगाकर घटाघट चढ़ा जाते थे। जब रेडियो स्टेशन पर आते तो एक हाथ में कॉपियाँ और किताबें होती और दूसरे में अटैची केस, उसमें बोतल रखी रहती थी। ज़रा देर हुई और कहीं जाकर पी आए। इस शराब ने मीरा जी को तबाह कर दिया और उनमें वो तमाम खराबियां आती गईं जो बिल आखिर उनकी अखलाकी मौत का बायस बन गईं। इधर तनख्वाह मिली और उधर कर्ज ख्वाहों और शराब में ख़त्म। फिर एक एक से उधार मांगा जा रहा है। मीरा जी के कदरदानों ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माने और गिरते ही चले गए। फिर ये नौबत आई कि कर्ज़ मिलना बंद हो गया। उन्होंने अपने मज़ामीन और नज़मों की किताबें मुरतब करके बेचनी शुरू की। इसमें मुझसे साबिक़ा पड़ा। एक किताब ले ली, 2 ले ली। घर पे हर महीने या दूसरे महीने एक मजमुआ लेकर पहुंच जाते। मैं इनकार करता और वो इसरार। मैं उन्हें समझाता कि मीरा जी, आपकी किताबें नहीं छाप सकता। मेरे पास 20 मुसव्वदे ख़रीदे हुए रखे हैं, उनके छपने की नौबत भी नहीं आती। कागज़ नायाब है। मगर वो कुछ ऐसे बहाने तराशते कि मुझे मजबूरन उनसे मुसव्वदा ख़रीदना पड़ता। कभी बाप की बीमारी की खबर सुनाते, कभी भाई की तालीम की मजबूरी बयान करते, कभी कहते वालिद की आंखें जाती रहीं, ऑपरेशन होगा। मैं इनकार करता तो इतने हिरासा होते कि उन पर तरस आने लगता। कई दफ़ा उन्हें यह भी समझाया कि मीरा जी, आप अपने मुसव्वदे मुझे सस्ते दे जाते हैं, आप किसी और को दीजिए तो रुपए भी ज़्यादा मिलेंगे। मगर उन्हें ज़िद थी कि नहीं, मैं किसी और को अपनी किताब नहीं दूंगा। मैंने उनसे एक एक करके 8 मुसव्वदे लिए, जिनमें से सिर्फ 3 शाये हो सके, बाकी दिल्ली बुर्द हुए। आखिरी किस्त जब उन्होंने रुपयों की मुझसे मांगी तो मैंने पूछा, अब कौन सा मुसव्वदा बाकी रह गया है? कहने लगे, बातें, जो साक़ी में लिख रहा हूँ, ये भी कभी एक किताब हो जाएगी। बहुत हील हुज्जत के बाद मैंने उन्हें इस शर्त पर रुपए दिए कि आइंदा वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। मगर इसके बाद फिर उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई तो मैंने साफ इनकार कर दिया और उन्हें कुछ सख्त सुस्त भी कहा। बहुत अफसरदा और नादिम हुए। कहने लगे, अल्फ़ लैला का एक नायाब नुस्खा 20 जिल्दों में बिक रहा है। एक नाकदरे का दादा मर गया है, कुतुब खाने की किताबें औने पौने बेच रहा है। आप ऐसा कीजिए कि वो जिल्दें अपने पास गिरवी रख लीजिए और 150 रुपये मुझे दे दीजिए। मैं आपको रुपए देकर किताबें आइंदा छुड़ा लूँगा। मैंने कहा, यक न शुद्ध दो शुद्ध। भाई, मैं गिरवी गांठा नहीं करता, मुझे तो तुम माफ़ी करो। क्यों रही सही दोस्ती पर पानी फेरते हो? मैं तुम्हारा कितना बड़ा कदरदान हूँ। अब मुझे इस पर मजबूर न करो कि मुझे तुमसे नफ़रत हो जाए। ये बात कुछ उनकी समझ में आ गई और वो खामोश चले गए। बस उसके बाद मीरा जी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा और न कोई और मुसव्वदा लेकर मेरे पास आए। वैसे उनसे जब तक वो दिल्ली में रहे बराबर मिलना जुलना होता रहा और अक्सर घर भी आ जाते थे। किताबों की कीमत के बारे में उनकी एक ख़ास आदत थी। मसलन मैंने कहा, ये किताब तो बहुत छोटी है, इसके मैं 200 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो वो कहते, 200 बिल्कुल ठीक रकम है, 22 रुपये 2 आने और 2 पाई और बढ़ा दीजिए ताकि रकम हमवार हो जाए, यानी 222 रुपये 2 आने 2 पाई।
اسی طرح ان کی سب کتابوں کی قیمتیں تجویز کی گئیں۔ 333 روپے 3 آنے 3 پیسے، 444 روپے 4 آنے 4 پیسے، 555 روپے 5 آنے 5 پیسے، اور اجنتا کے غار جو ان کی نظموں کا دوسرا مجموعہ تھا اس کی قیمت 696 روپے 6 آنے 6 پیسے دی گئی تھی۔ میرا جی بڑے گندے آدمی تھے۔ وہ ان میں سے تھے جو کہتے ہیں کہ یا نہلائے دائی یا نہلائیں 4 بھائی۔ انہیں کبھی کسی نے نہاتے نہیں دیکھا، بلکہ منہ دھوتے بھی نہیں دیکھا۔ بال کٹوانے کے بڑے چور تھے، وحشیوں کی طرح ہمیشہ بڑھے رہتے اور ان میں کبھی تیل نہ ڈالتے اور نہ انہیں بناتے۔ جب دلی آئے تھے تو مونچھیں بھی مونڈ ڈالی تھیں۔ ایک دفعہ جانے دل میں کیا سمائی کہ 4 ابرو کا صفایا کر گلے میں سادھوؤں کی سی کنٹھی بھی ڈال لی تھی۔ ہمیشہ سنجیدہ صورت بنائے رہتے تھے۔ انہیں قہقہا مار کر ہنستے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ باتیں اکثر ہنسنے ہنسانے کی کرتے مگر خود کبھی نہ ہنستے تھے۔ بہت خوش ہوئے تو خندۂ دنداں نما فرمایا۔ ان کے غچلے پن سے بڑی گھن آتی تھی، مگر یہ ان گھناؤنی چیزوں میں سے تھے جنہیں اپنے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی قلندرانہ اور حرکتیں مجذوبانہ۔ 2-4 آدمیوں نے مل کر ایک کمرہ کہیں باڑے کی طرف لے رکھا تھا، مگر رات کو اگر کہیں گھاس میں پڑ رہے تو وہیں سو گئے، اور اگر پٹری پہ لیٹ گئے تو وہیں صبح ہو گئی۔ 1-2 دن نہیں، برسوں یہی حال رہا۔ شراب کے نشے میں میرا جی کو رونے کی دھن سوار ہو جاتی تھی اور وہ ایسے بے سود ہو جاتے کہ تن بدن کا بھی ہوش باقی نہ رہتا۔ ایک دن ہم موری دروازے کے پل پر سے آ رہے تھے۔ جب نہر سعادت خان کے سنیما کے آگے پہنچے تو دیکھا کہ ایک مجمع سڑک پر لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی داڑے مار مار کر رو رہا ہے اور 2 ایک اسے سڑک پر سے اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، بیچارے کے سخت چوٹ آئی ہے، اسے فوراً ہسپتال بھیجنا چاہیے۔ اتنے میں اخلاق نے گھبرا کر کہا، بھائی شاہد، یہ تو میرا جی ہیں۔ اور میرا جی سڑک پر پڑے سو رہے تھے اور بڑبڑا بھی رہے تھے، مگر زبان قابو میں نہیں تھی کہ بات سمجھ میں آتی۔ ایک صاحب جو انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی جاننے والے ہی تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ جھٹ ایک تانگا منگا کر سب نے اٹھا کر میرا جی کو تانگے میں ڈالا، مگر وہ پھسل کر پھر نیچے آ رہے۔ دوبارہ انہیں آگے کی سیٹ پر ڈالا اور اخلاق کو ساتھ بھیجا کہ ان کے گھر پہنچا کر آئے۔ اگلے دن اخلاق نے بتایا کہ میرا جی اپنی اماں کے لیے رو رہے تھے۔ یہ اخلاق احمد ریڈیو اناؤنسر تھے اور میرا جی کے بڑے مداح۔ میرا جی نے اپنی ایک کتاب بھی ان کے نام معنون کی ہے۔ دونوں میں بہت اخلاص تھا۔ ایک دن ان کے چند دوست انہیں گھیر گھار کر ایک نستعلیق طوائف کے کمرے پر لے گئے۔ وہاں کچھ گانا سنا، کچھ شراب پی اور بہکنے لگے۔ زینے سے اتر کر سڑک پر آئے تو حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ سڑک پر لوٹنا اور چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ نظموں کا دوسرا ضخیم مجموعہ مسودے کی شکل میں ان کے پاس تھا۔ اسے اس بری طرح اچھالا کہ رات کے اندھیرے میں اس کا ایک ورق بھی کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ دوستوں نے جو ان کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ لاکھ انہیں چمکارا پچکارا، مگر وہ اپنے اوسانوں میں نہ آئے۔ اتنے ہی میں پولیس کے چند آدمی گشت کرتے ہوئے آ گئے۔ دوست بیچارے سب دم بخود ہو گئے کہ اب آوارہ گردی میں سب کے سب بند ہوتے ہیں۔ بھلا رات کے 12 بجے اس بدنام بازار میں اور اس حالت میں دیکھ کر کون چھوڑے گا؟ مگر اخلاق احمد کے حواس قائم رہے۔ ہمت مردانہ تو ان کی بھی جواب دے چکی تھی، مگر جب پولیس والوں نے ٹوکا تو اس نے جرأت رندانہ سے کام لے کر کہا، بیچارے کی ماں مر گئی ہے۔ یہ کہہ کر میرا جی کو سمجھانے لگا کہ ماں باپ سدا کسی کے جیتے نہیں رہتے، صبر کرو صبر، چلو اٹھو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ ارے بھائی تم تو بڑے بودے نکلے، بچوں کی طرح رو رہے ہو، لو چلو اٹھو، اور ہاں سنتری جی کوئی تانگا ملے تو ادھر بھیج دینا۔ خدا خدا کر کے آئی بلا ٹلی اور سب کی جان میں جان آئی۔ نظموں کے دوسرے مجموعے کے ساتھ اس مہینے کی تنخواہ کا بقایا بھی میرا جی اسی بازار میں اچھال آئے۔ چلو جان بچی سو لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ صبح انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات کو اپنی جان پر اور دوستوں پر کیا مصیبت توڑ چکے ہیں۔ ایک دن ریڈیو اسٹیشن پر میرا جی کو دیکھا کہ جگہ جگہ سے ان کا منہ سوجا ہوا ہے اور سارے چہرے پر زخم لگے ہوئے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، میرا جی کیا کہیں گر پڑے؟ بولے، نہیں مجھے مارا ہے۔ آپ کو کیوں مارا؟ آپ تو لڑنا جانتے ہی نہیں۔ کہنے لگے مجھے سوتے میں مارا ہے اس نے۔ کس نے؟ میرا شبہ ہے ایک آدمی پر، اور آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ اس بے ہوش آدمی کو کس ملعون نے مارا تھا۔ میرا جی کو زیادہ جاننے والوں میں سے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے خود نشے میں اپنے آپ کو مارا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرا جی پراسراریت اور حیرت کے قائل تھے۔ ان کی شخصیت بھی ان کی شاعری کی طرح پراسرار تھی۔ وضع قطع، لباس اور باتوں سے تو وہ پراسرار نظر ہی آتے تھے۔ وہ حرکتیں بھی کچھ ایسی کرتے تھے کہ لوگ انہیں حیرت سے دیکھیں،
مثلاً ایک زمانے میں مرغی کے انڈے کے برابر لوہے کا گولا ہاتھ میں ہر وقت رکھتے تھے، اور کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہے تو کچھ نہ بتاتے تھے۔ پھر ایک کے 2 گولے ہو گئے تھے، اور یہ خاصا 1.5 پاؤ کا بوجھ خواہ اٹھائے پھرتے تھے۔ اس کے بعد ان گولوں پر سگریٹ کی پنی چڑھائی جاتی تھی۔ لکھنؤ میں جب میں نے انہیں آخری بار راشد صاحب کے ہاں دیکھا تو گولے ان کے پاس نہیں تھے۔ کھانے میں میٹھا اور نمکین ملا کر کھاتے تھے، اور دیکھنے والے چیمگوئیاں کرتے تھے۔ بعض جو انہیں جانتے تھے انہیں باولا کہتے تھے۔ منٹو انہیں فراڈ کہتا تھا۔ آواز بہت عمدہ اور بھاری پائی تھی۔ ریڈیو پر اکثر ڈراموں میں بولتے تھے۔ پنجاب کے رہنے والے تھے، مگر ان کی زبان یا ان کا لہجہ چغلی نہیں کھاتا تھا۔ انگریزی کی استعداد اعلیٰ درجے کی تھی، مگر جہاں تک ممکن ہوتا بولنے سے گریز کرتے۔ موسیقی سے دلچسپی تھی۔ راگ جے جے ونتی سنتے تو وش طاری ہو جاتا اور سر پھوڑنے لگتے۔ سمجھتے خاک نہ تھے۔ مذہب سے میرا جی کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہندو ضمنیات سے انہیں شغف تھا۔ اس کا رچا بچا تصور ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے۔ بس مسلمان اس لیے تھے کہ ایک مسلمان کے ہاں پیدا ہو گئے تھے۔ جو شخص اخلاقی ضابطوں کی پابندیاں کرنا بھی ضروری نہ سمجھتا ہو، وہ بھلا مذہبی قید و بند کو کیسے گوارا کر لیتا؟ میرا جی کے تو دل اور دماغ دونوں ہی کافر تھے۔ میرا جی جنسی اعتبار سے گنجلک تھے۔ ابتداً انہیں عورتوں سے رغبت تھی، اور یہ کوئی ہندو لڑکی میرا ہی تھی جس کی ناکام محبت میں اپنا نام انہوں نے میرا جی رکھا تھا، ورنہ اصلی نام تو ان کا ثناء اللہ تھا۔ خدا جانے استمنا بلیت کا انہیں چسکا کہاں سے لگا کہ جیتے جی نہ چھوٹا، اور انہیں کسی جوگا نہیں رکھا۔ وہ اسے فخریہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی بدولت میری سب تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک ایک کا منہ تکتے ہیں اور دل میں حسرت لیے رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اس کا لطف بھی حاصل کر لیتا ہوں۔ ایک دن اپنے ایک ہم مذاق سے تعارف کرایا تو یہ کہہ کر، یہ بھی دستکار ہیں۔ ان سے جب کہا گیا کہ یہ تو بڑی غلط چیز ہے تو جواب ملا کہ میں سائنٹیفک طریقے کا دستکار ہوں، اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور دستکاری میں انہیں اتنا غلو تھا کہ قید مقام سے بھی گزر چکے تھے۔ ان کے پتلون کی بائیں جیب تو بنی ہوئی تھی، مگر جیب کا کپڑا غائب تھا۔ میرا جی کی سیرت میں 20 خرابیاں آ گئی تھیں، لیکن تباً وہ ایک شریف انسان تھے۔ دوستوں کے لیے دامے درمے قدمے ہر طرح خدمت کرنے کو تیار رہتے تھے۔ دانشوروں کے خاص طبقے میں ایک صاحب نے ایک مضمون پڑھا جو پوری اردو شاعری پر حاوی تھا۔ اس مضمون کی بہت تعریف ہوئی۔ اچنبھے کی بات یہ تھی کہ صاحب مضمون یوں تو پڑھے لکھے تھے، لیکن انہیں ادب و شعر کا کوئی خاص ذوق نہیں تھا۔ ہمارا ماتھا وہیں ٹھنکا تھا کہ یہ مضمون ان کا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مضمون میرا جی کا لکھا ہوا تھا۔ شروع میں جب ان کی شراب نہیں بڑھی تھی، وہ روپے پیسے سے بھی بعض دوستوں کی مدد کرتے تھے۔ تنخواہ میں سے کچھ پس انداز کر کے اپنے والد اور چھوٹے بھائی کو بھی بھیجا کرتے تھے، اور یہ چھوٹے بھائی وہی صاحب تھے جنہوں نے میرا جی کی تمام نظمیں چند پیسوں میں بیچ ڈالی تھیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے سارے گھر کی ردی کسی پھیری والے کے ہاتھ 2-3 آنے سیر کے حساب سے بیچی، اور اس میں میرا جی کی وہ 2 ضخیم کاپیاں بھی تول دیں جن میں ان کی نظمیں لکھی ہوئی تھیں۔ میرا جی نے لاہور کے تمام ردی بیچنے والے چھان ڈالے تھے، مگر وہ مجموعے نہ ملنے تھے نہ ملے۔ اس کا انہیں بے حد رنج پہنچا، اتنا کہ انہوں نے اپنا گھر اور اپنے عزیزوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جس گھر میں ان کے ہنر کی یہ توقیر ہو وہ وہاں کیسے رہ سکتے تھے، اور جن کے ہاتھوں ان کے حاصل عمر کا یہ حشر ہو، بھلا وہ ان سے ملنا کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ گھر تو گھر، انہوں نے لاہور ایسا چھوڑا کہ پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ میرا جی کو میں نے کبھی کسی سے بدزبانی کرتے نہیں دیکھا۔ وہ تو کسی سے مذاق تک نہیں کرتے تھے۔ ان کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ کیا مجال جو کوئی ان سے ناشائستہ بات کر لے۔ ادب آداب ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ ان کی بھونڈی وضاقتہ پر بے تکلف دوست پھپتیاں کستے، مگر وہ صرف مسکرا کر رہ جاتے اور کبھی الٹ کر کوئی سخت جواب نہ دیتے۔ اس سے یہ ہوتا کہ معترض خود شرمندہ ہو جاتا۔ عجیب بات میرا جی میں یہ تھی کہ ان کی جملہ خرابیوں کے باوجود سب ان کی عزت کرتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اندر سے دل کہتا تھا کہ یہ ایک عظیم انسان ہے اور عزت و احترام کا مستحق۔ نہ جانے اس شخص میں کیا بات تھی کہ اتنی نفرت انگیزیوں کے باوجود دل اس کی طرف کھنچتا تھا۔ ایسی مقناطیسی شخصیت کا انسان میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے عیبوں کو نہیں چھپایا اور نہ کبھی اپنی خوبیوں کو سراہا۔ ریاکاری ان میں نام کو نہیں تھی۔ ان کے لیے خلوت اور جلوت دونوں ایک تھے۔ اخلاقی قدریں اضافی تو ہوتی ہی ہیں، ان کے نزدیک مروجہ اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ وہ انہیں برا سمجھتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے۔ یا شاید انہوں نے انتقاماً ظاہر کو ترجیح دیا تھا اور ان کا باطن ہی ظاہر بن گیا تھا۔
اور شاید یہی ان کی عظیم شخصیت کا راز ہو۔